ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں آئیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھی۔ فقہ و حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے درمیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھیں۔ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارک گانٹ رہے تھے کہ اتفاق سے میری نظر امام الانبیاء کے چہرہ انور کی طرف گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے چند قطرات نمایاں ہیں اور اس پسینہ مبارک سے نور کی کرنیں پیدا ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے لیے یہ ایک ایسا خوبصورت منظر تھا کہ میں حیرت و تعجب سے پوری دل جمعی کے ساتھ کافی دیر تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبین مبارک کا دیدار کرتی رہی اور اس حسین منظر میں مستغرق ہو گئی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر مبارک اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے عائشہ، کیا بات ہے؟ کیوں حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات ہیں اور مجھے ان قطرات میں ایک چمکتا ہوا نور دکھائی دے رہا ہے۔ اگر ابو کبیر حضلی عرب کا مشہور شاعر اس وقت آپ کو دیکھ لیتا تو یقیناً وہ جان لیتا کہ اس کے اشعار کا صحیح مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ابو کبیر حضلی کیا کہتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، وہ کہتا ہے، میرا ممدوح ولادت و رضاعت کی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ جب تم اس کے چہرے کی لکیروں کو دیکھو تو وہ برستے بادل کی چمکتی ہوئی بجلیوں کی طرح روشن نظر آتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی اور اس وقت میرا جسم ہلکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم آگے بڑھو۔ لوگ آگے چلے گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، آؤ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو۔ میں نے دوڑ لگائی اور آپ سے آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت خاموش رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد میرا جسم قدرے بھاری ہو گیا تھا اور میں اس بات کو بھول چکی تھی۔ پھر ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دوبارہ روانہ ہوئی۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا، تم آگے بڑھو۔ لوگ آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرو۔ جب ہم نے دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ، یہ اس دن کا جواب اور بدلہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے تھے اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے، جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا اور مروی ہے، یعنی کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوش ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھہاڑے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرماتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ آپ نے دور سے فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کیا۔ جب نبی کریم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا، حمیرہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا، تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت تشریف فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں اسلام عرض کیا تو آپ نے میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ کو شریک بعام یعنی اصال ثواب نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ تمام امہات المومنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں۔
اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ الغرض آپ کا بحیثیت مثالی شوہر حضرت عائشہ سے بے حد محبت کرنا، آپ کو اٹھ کر بوسہ دینا، آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا، آپ کے پس خوردہ کو پسند فرمانا وغیرہ، ان سب انداز میں ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت ہو یا جلوت، آپ کی عبادات ہوں یا معاملات، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد درجہ خوشخلقی، حسن معاشرت کی عظیم مثالیں قائم کر کے گھریلو زندگی خوشگوار بنانے کے اصول بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ سے اس طرح کا محبت بڑا انداز ہمیں گھریلو ناچاکیوں اور نفرتوں کے ستون کو ڈھانے اور ان سے چھٹکارا پانے کے دائمی اصول بتاتا ہے، جن پر عمل کر کے زوجین اپنے درمیان نفرتوں اور کدورتوں کے بیج نکال کر محبت و الفت کے بیج بو سکتے ہیں اور گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ اس طرح کے واقعات مزید سننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔